الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. کتنے بج رہے صحیح ٹائم؟ وہ کتنے بج رہے وہاں پہ سامنے؟ ابھی صحیح وہ 5 منٹ آگے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا فضل کہ اللہ نے بہت مبارک مہینے میں یعنی ربیع الاخر مہینے میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے. اور ایک خاص آمین کہے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیاروں جو مہینہ مکمل ہو گیا وہ ربیع الاول، بولو وہ ربیع الاول، اور جو مہینے میں ہم انٹر ہوئے وہ ربیع الاخر. تو جو مہینہ مکمل ہوا وہ نبیوں کے نبی کا مہینہ، بولو وہ نبیوں کے نبی کا مہینہ. اور جو مہینے میں ہم آئے ہیں یہ ولیوں کے ولی کا مہینہ. ادھر نظر کرو تو نبیوں کے نبی ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ. اور ادھر نظر کرو تو پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مہینہ. تو اللہ نے ہم کو کتنا نوازا. وہ کسی نے فارسی میں کہا تھا ہزار ہا نعمت ہا کہ من میان دو کریم. ہزاروں نعمتیں ہم پر ہیں کہ ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں. ادھر دیکھو تو مصطفیٰ نظر آئے، ادھر دیکھو تو شیخ عبد القادر جیلانی نظر آئے. اللہ یہ پیارے نبی اور پیارے ولی کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے پیاروں، میں چاہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں دونوں باتیں کروں نا؟ ہاں یا نہ؟ ہاں، بہت تھکا آیا ہوں. 1 گھنٹے سے ٹریفک میں پھنسا آیا ہوں. 12 بجے کا گھر سے نکلا، 1 بجے یہاں پہنچا. بتاؤ نا، ایک آدمی شوگر والا پریشر والا پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور یہ دیکھو آرام سے بیٹھا ہے یہاں پہ حاجی عبداللہ. خیر، سب سنیں گے انشاءاللہ. میں بہت پتے کی بات پر جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ بولتے جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، منقبت، عظمت، رفعت، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ؟ بولو 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 بولو، کوئی مقابلہ؟ بلکہ فیصلہ کر لو اللہ کی قسم کھا کر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد، بولو اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں آپ کو جلدی سے ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات بتاؤں. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے. بولو نا، پہاڑ پر جاتے تھے. کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں، بولو نا، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. اسی لیے حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ. بولو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ. اب سوال کیا ہے معلوم؟ سوال کہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو اللہ کی طرف سے یہ ملا آپ بھی کلیم اللہ. بولو آپ بھی برابر سمجھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے کلیم اللہ اور پہاڑ پر جاتے تھے. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے.
اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا تم بھی کلیم اللہ، بولو تم بھی کلیم اللہ۔ تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ، ہمارے نبی بھی، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ اور ہمارے نبی بھی کلیم اللہ، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ، فرق کیا ہے؟ قربان جاؤ، علماء کرام نے اور مفسرین عظام نے اتنا بڑا فرق بتایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، بے شک اللہ سے بات کرتے تھے، مگر کبھی اللہ کو دیکھا نہیں۔ بولو کبھی اللہ کو دیکھا؟ سچ بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب بولنا، کبھی اللہ کو دیکھے؟ اچھا ان کو دیکھنا تھا اللہ کو؟ ہاں یا نہیں تھا؟ بہت تمنا تھی، بہت تمنا تھی کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ معلوم جب پہاڑ پہ جاتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی نا، اور بات چیت اتنی آرام سے ہوتی تھی، وہاں کوئی نیٹ ورک کا تھوڑی پرابلم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور اللہ سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ہر وقت حضرت موسیٰ کہتے تھے اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، صرف بات سنوں گا، کتنے زمانے سے بات سنتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، تمہاری آنکھوں میں بولو طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار نہیں، اللہ ایک مرتبہ، only once، اللہ ایک مرتبہ تو اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پاس 70,000 نور کے پردے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے پاس کتنے؟ 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو کیسا نور ہوگا اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا میں ایک پردے کو تھوڑا سا ہٹاتا ہوں اور میرا نور اور میری تجلی پہاڑ پر اتارتا ہوں۔ اگر تم نے وہ پہاڑ کو دیکھ لیا، میرے نور کو دیکھ لیا، میری تجلی کو دیکھ لیا، تو مطلب ہے کہ تمہاری آنکھ میں پاور ہے، پھر میں خود آ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا پھر میں خود ہے، لیکن اگر تم نہیں دیکھ سکے تو یہاں سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ مجھے دیکھنا ہے۔ یہ قرآن کریم میں 90 پارے میں، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، کون سے پارے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک مرتبہ اللہ آپ کو دیکھنا ہے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں مجھے دیکھ سکو۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے بار بار کہا، اللہ نے کہا میرا نور آ رہا ہے۔ کہاں پر آ رہا ہے؟ پہاڑ پر۔ میری تجلی آ رہی ہے، بولو کہاں پر آ رہی ہے؟ پہاڑ پر۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا۔ اللہ نے فرمایا بس وہ پہاڑ کو دیکھو، میرا نور آ رہا ہے، میری تجلی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ برابر دیکھ رہے، جیسے اللہ کا نور، اللہ کی تجلی آئی، پہاڑ چورا چورا ہو گیا، اتنا بڑا پہاڑ پاؤڈر بن گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ بولو حضرت موسیٰ جب ہوش میں آئے، اللہ نے پوچھا کیا کرنا؟ کہا نہیں دیکھنا اللہ، میری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ تو سننا، حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کو کبھی دیکھا؟ آواز سے کبھی دیکھا؟ تو ہمارے نبی بھی کلیم اللہ، آپ بھی اللہ سے بات کرتے تھے، مگر معراج میں اللہ نے اپنی ذات اپنے مصطفیٰ کو بتا دی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کھڑے بولو نہ دیکھا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، 8 جنتوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کو پار کیا، جنت الماوا کو پار کیا، اللہ عرش پر بلائے اور اللہ نے فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرتے تھے مگر کبھی دیکھا نہیں، تم عرش پہ آ جاؤ، آج آمنے سامنے ہم باتیں کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ
ہمارے نبی بھی کلیم اللہ، مگر موسیٰ وہ کلیم اللہ ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور ہمارے نبی وہ کلیم اللہ جنہوں نے اللہ کو آمنے سامنے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہمارے نبی عرش پر گئے، بہت امپورٹنٹ سوال پوچھ رہا ہوں حاجی عبداللہ، ہمارے نبی جب عرش پر گئے بولو گئے، سامنے کون؟ اللہ، بولو سامنے کون؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ۔ اور ہمارے نبی عرش پر گئے تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی ہمارے نبی میں اور اللہ میں؟ فلم سب سے اچھی کون سی لگی آج کل؟ ہمارا موبائل کا کنیکشن کیسا ہے؟ سب معلوم ہوگا موبائل کے بارے میں، فلم کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں۔ کبھی آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی جب اللہ کے دربار میں گئے تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ سب سے پہلی بات، بھائی آپ بھی کسی کے گھر میں جاؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے نا؟ ارے ہاں بولو کہ کنجوس ہو بھائی، کسی کے گھر میں جاؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے نا؟ کیا ایسا ہے کہ میں آؤں گا تو کیا دو گے اور آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا بھائی۔ ہم بھی کسی کے دربار میں جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے۔ ہمارے نبی کس کے دربار میں؟ اور پہلی مرتبہ ہمارے نبی عرش میں داخل ہوئے، سامنے اللہ۔ ہمارے نبی نے جو پہلی بات کہی، آپ سب کو معلوم ہے، وہ بات سب کو یاد ہے، لیکن یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی عرش میں گئے، سامنے اللہ، پہلی بات ہمارے نبی کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں کیا ہے تھوڑا اور تفصیل سے، التحیات للہ، الصلوات للہ، الزاکیات للہ، المبارکات المتتابعات للہ۔ مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں گئے، سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا ترجمہ یہ، اللہ میں آپ کے عرش میں آیا، میں نے تن من دھن سب آپ کو نچھاور کر دیا۔ ہمارے نبی کہنے لگے، آج تک میں نے جتنی عبادتیں کی، جتنا میں نے صدقہ خیرات کیا، اللہ جتنی میں نے جھتن کی، تن من دھن سب اللہ میں نے آپ کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ پہلی بات۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ میرے مصطفیٰ نے سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، بولو اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ، میرے عرش میں آؤ، ساری سلامتیاں میں نے تم پر نچھاور کر دی، ساری رحمتیں تم پر نچھاور کر دی، ساری برکتیں تم پر نچھاور کر دی۔ ہمارے نبی کہاں پر تھے؟ وہاں ہمارے نبی کو یاد آیا، اللہ نے سب کچھ میرے کو دے دیا، سلامتی بھی، رحمتیں بھی، برکتیں بھی، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ کتنا یاد ہوگا سوچو۔ عرش پر بھی امت یاد آئی، میری امت کا کیا ہوگا؟ فوراً ہمارے نبی نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ بے شک سلامتی تو نے مجھے دے دی، رحمتیں مجھے دے دی، برکتیں مجھے دے دی، لیکن اللہ میری امت کو بھی عطا کر دینا، میری امت کو بھی عطا کر دینا۔ کتنے جملے ہو گئے؟ 3۔ اب یہ جو باتیں ہو رہی تھی نا عرش پر، عرش کے بالکل نیچے آسمان پر فرشتے سن رہے تھے، وہاں آواز آ رہی تھی، سارے فرشتوں نے ایک ساتھ میں کہنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچھاور کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کا جملہ ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پھر مصطفیٰ کا جملہ ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ فرشتوں کا جملہ ہے۔ چلو یہ پہلی بات، بولو یہ پہلی بات۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جب ہمارے نبی معراج سے واپس ہونے لگے نا، اللہ نے فرمایا وہ پہلی بات یاد ہے نا؟ کیونکہ باتیں تو بہت ہوئی، پہلی بات یاد ہے نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یاد ہے، کہا جاؤ تمہاری 5 نمازوں میں یہ بات ہماری داخل کر دینا،
پانچوں نمازوں میں 2 رکعت والی نماز ہوئے کہ 4 رکعت والی نماز ہوئے، ہماری آپس کی بات چیت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، نہیں ہوگی تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ بتاؤ 2 رکعت میں بھی ہم لوگ اتحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اور 4 رکعت والی میں بھی اتحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اچھا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، بولو پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ہمارے نبی نے یہاں تک مسئلہ بتایا، فَإِذَا قُلْتَ هَذَا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک، اگر تم نے التحیات للہ والصلوات یعنی تشہد اگر تم نے پڑھ لیا تمہاری نماز ہو گئی۔ اور اگر کوئی کہے میرے کو تو التحیات یاد ہی نہیں ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا یاد نہیں کوئی بات نہیں، اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں التحیات پڑھی جاتی ہے، تیری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضروری ہے، ہمارے آپس کی بات چیت ضروری ہے۔ میرے دوستو سوچو ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت موسیٰ زندگی بھر بات کرتے رہے مگر دیدار خداوندی نہ ملا، اور ہمارے نبی کے لیے 70,000 نور کے پردے ہٹ گئے۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے 70,000 نور کے پردے ہٹے، چاند کو ہٹایا، سورج کو ہٹایا، فرشتوں کو ہٹایا، سب نے پوچھا آج رات کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا ہے، میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، سب کو مل کر ان کا دیدار ہی دیدار کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، بات ختم ہونے کا وقت ہو رہا ہے، میں ایک بات بتاؤں، جو نبی کا دامن تھامے نا اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ بولو اللہ اس کو عزت، مال، دولت، شہرت، جہاں جاتا ہے وہاں لوگ ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھے کہ میرا کمال ہے، کمال مصطفیٰ کے دامن کو تھامنے کا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کمال کس کا ہے؟ مصطفیٰ کے دامن۔ میں آپ کو ایک جلدی سے بات بتاؤں، حضرت بلال تھے نا، حضرت بلال کالے سیاہ، ایک مرتبہ ابو جہل نے جو مارا ہے، کس کو؟ اتنا مارا، اور ابو جہل نے کیا کہا معلوم؟ کعبے کے پاس نظر مت آنا۔ بلال کو کہا تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، عرب کے رہنے والے نہیں ہو، مکہ کے رہنے والے نہیں ہو، تمہارا کلر ہمارا کلر الگ ہے، تمہاری زبان ہماری زبان الگ ہے، تمہارے کپڑے ہمارا کپڑا الگ ہے، تمہارے رہنے کا طریقہ ہمارا رہنے کا طریقہ الگ ہے، ہم اونچے لوگ ہیں، تم نیچے ہو، آئندہ سے کعبے کے پاس نظر مت آنا۔ بولو کعبے کے پاس۔ اور کہا اگر کعبے کے پاس نظر آؤ گے نا، ابو جہل نے کہا سارے پیدا کرنے والوں، کیونکہ وہ تو بہت کو مانتا تھا، کہا سب کی قسم ختم کر دوں گا۔ چلو ابو جہل نے دھمکی دی حضرت بلال کو کعبے کے پاس مت آنا۔ اچھا اب آپ لوگ جلدی بتاؤ ہمارے نبی ہجرت کر کے کہاں گئے؟ بولو نا جلدی بولو نا، کہاں گئے؟ مدینہ۔ پھر ایک زمانہ آیا اللہ نے فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ آؤ۔ جب مکہ چھوڑ کر گئے تھے سب ڈرے ڈرائے تھے، اللہ نے کہا اب مکہ آ جاؤ، میں نے تمہیں مکہ کا شہنشاہ بنا دیا ہے، اب تم مکہ کے امیر بن گئے ہو، مکہ کے بادشاہ بن گئے ہو۔ بتاؤ اللہ نے جیت دے دی کہ نہیں دے دی؟ جیت بھائی مکے میں فتح مکہ جیت ہو گئی، بولو نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے مصطفیٰ، شہنشاہ بن کر آ جاؤ، ہم نے کھلی جیت عطا فرما دی۔ اچھا جیت مل گئی، بہت لمبا واقعہ ہے، میرے کو واقعے میں نہیں جانا۔ ہمارے نبی دیکھو کعبے کے پاس یوں کھڑے، بولو کعبے کے پاس، اور سب پورا مکہ ہمارے نبی کے سامنے غلام بن کے کھڑا ہے، اور ہمارے نبی آقا بن کر کھڑے، اور نماز کا وقت ہوا۔ بولو کس کا وقت ہوا؟ نماز کا وقت ہوا۔ اب مدینے میں تو اذان کون دیتے تھے، لیکن اب تو مکہ اور فتح ہوا مکہ، اسلام کا جھنڈا، اب اذان کون دے گا؟ تو سارے صحابہ یوں اونچے اونچے کھڑے ہوئے، کہ سب صحابہ سوچے کہ میرے کو چانس ملے، تاکہ مکہ فتح ہوا سب سے پہلی اذان میں نے دیا، کیونکہ وہ صحابہ میں اچھی آواز والے بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اونچے اونچے خاندان والے بھی تھے۔ تو ہمارے نبی نے اعلان کیا نماز قد حان وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہے، تو سارے صحابہ ادھر ادھر ہونے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ وہ بلال تو کوئی کونے میں بیٹھے تھے، ان کو معلوم تھا آج میرا کوئی نمبر نہیں ہے، وہ مدینے میں اذان دیتا تھا، مگر مکہ فتح ہوا، کعبہ، اور میرے کو تو ویسے بھی کعبے کے پاس جانے کو لوگ روکتے تھے، تو میں کیا اذان دوں؟ وہ کئی کونے میں بیٹھے تھے، کہا آؤ۔ حضرت بلال نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو اذان دینا ہے؟ کہا
اذان آپ ہی کو دینا ہے۔ جب کہا آپ کو اذان دینا ہے تو سب لوگوں کے چہرے تھوڑے ادھر ادھر ہوئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کائے کو چہرہ ادھر ادھر کرتے ہو؟ کہ بلال کو جب مکے میں کوڑے مارے جاتے تھے، حضرت بلال کو جب گرم گرم زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، حضرت بلال کے سینے پر جب چکی کا پاٹ رکھا جاتا تھا، حضرت بلال کو جب پتھر مارے جاتے تھے، وہ اکیلے تھے جو احد احد۔ آج بھی وہی اللہ کا نام پکاریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، اب پوائنٹ پر آؤ۔ حضرت بلال آ گئے کیا دینے کے لیے؟ اب سمجھو یہ کعبہ، ارے سمجھو تھوڑی دیر کے لیے یہ کعبہ۔ تو اب حضرت بلال یہاں بھی کھڑے ہو کر اذان دے سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھانا ہو یا اذان دینا ہو چہرہ کعبے کی طرف۔ دیکھو ہم بھی جب نماز پڑھیں گے تو ہمارا چہرہ کعبے، تو حضرت بلال بھی کعبے کی طرف۔ تو اب حضرت بلال یہاں کھڑے ہو کر اذان دے تو بھی کعبہ، یہاں کھڑے ہو کر اذان دے تو بھی کعبہ، یہاں کھڑے ہو کر اذان دے تو بھی کعبہ، یہاں کھڑے ہو کر اذان دے، کیونکہ کعبہ ہے، چوکور کعبہ ہے، کہیں بھی کھڑے ہو جائے۔ لیکن ادب دیکھو، حضرت بلال گئے، ہمارے نبی میرے کو اذان تو دینے کو کہا، مگر کون سی طرف کھڑے ہو کر اذان دوں، کیونکہ یہاں بھی ہو سکتی ہے اذان، یہاں بھی یہاں بھی۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ کہیں بھی نہیں، کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دو، کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اوپر، یعنی حضرت بلال کعبے کے اوپر، آپ کا قدم کعبے کے اوپر، آپ اوپر ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال وہاں سے اذان دو، کیوں؟ تاکہ مکہ والوں کو پتا چلے، جو ابو جہل کہتا تھا کہ بلال کعبے کے پاس نہیں آ سکتے، مصطفیٰ کا دامن تھاما تو کعبے کے اوپر پہنچ گئے۔ مصطفیٰ کا دامن تھاما تو کہاں پہنچ گئے؟ کعبے کے اوپر۔ اب اذان دینا ہے، اب تو کعبہ ہے ہی نہیں سامنے بھائی، جب کعبے کے اوپر گئے تو کعبہ کہاں ہے؟ اب کہاں اذان دینے؟ کعبے کی طرف۔ بھائی نماز پڑھانا ہو یا اذان دینا ہو، سامنے کیا ہونا چاہیے؟ یہاں کعبہ سامنے نہیں ہے۔ تو حضرت بلال سوچنے لگے اب کیسے اذان دینے کا، کون سی طرف، ادھر کھڑے ہوں ادھر کھڑے ہوں؟ اچانک بلال کی نظر پڑی ہمارے نبی پر، حضرت بلال بس وہیں کھڑے ہو گئے، کہا کعبہ نظر نہیں آتا۔ کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے بھائی، کعبہ نظر نہیں آتا مگر کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے۔ بس ہمارے نبی کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع ہوئی، ہمارے نبی نے طواف شروع کر دیا، یعنی ہمارے نبی یوں گول گول طواف۔ تو حضرت بلال نے پوری اذان گول گول گھومتے گھومتے اللہ اکبر اس طرف، پھر اللہ اکبر اس طرف، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرف۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ میرا بلال کعبے کے اوپر رہے گا اور پورے مکے کی طرف چہرہ گھمائے گا، تاکہ پتہ چلے جو مصطفیٰ کا دامن تھامتا ہے ساری زمین اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارو، صحیح میں آپ اگر عزت چاہتے ہو، مال چاہتے ہو حلال، آپ کی ویلیو چاہیے، آپ چاہتے ہو کہ سارا لمبایت اور سارا اون اور سارا ادنا میری عزت کرے، ایک ہی کام کرنا ہے، قسم اللہ کی کر لو، چاہے حافظ ہوئے، قاری ہوئے، عالم ہوئے، مفتی ہوئے، بیان کرے نہ کرے، ایک کام کر لو، مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ دونوں جہاں میں عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو نا بھائی، مصطفیٰ کا دامن، یہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اور مصطفیٰ کے دامن میں ہی عزت ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی، بولو کون؟ نہیں غوث پاک، غوث پاک۔ پہلے آدمی ولی بنتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو صوفی بن جاتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ابدال بن جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے تو قطب بن جاتا ہے، اور پھر اور اللہ کے قریب ہوتا ہے تو غوث بن جاتا ہے۔ تو پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی، بولو کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک۔ کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ اللہ کی قسم، انہوں نے بھی مصطفیٰ کا دامن تھاما۔ بولو انہوں نے بھی۔ اللہ کا کوئی ولی، قسم اللہ کی، ولی نہیں بن سکتا، کوئی قطب نہیں بن سکتا،
کوئی ابدال نہیں بن سکتا، کوئی غوث نہیں بن سکتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو نہیں تھامے گا۔ ہر ولی نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، اللہ نے انہیں ولیوں کا ولی بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ پھر بولو مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بولو مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور مصطفیٰ کے دامن کو تھامو، اللہ عزتوں ہی عزتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرے دوستوں پھر لوگوں سے مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے چھپر پھاڑ کے ہم کو عطا کرے گا، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بولو مصطفیٰ کا دامن۔ یہ میں جلدی ایک بات بتا دوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا، کون؟ ارے بولو نا، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک، ہاں نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ ارے ہاں یا نا؟ ایسا بیٹھتے جیسا نکاح قبول کروانے آیا، معلوم ہے گھر سے اٹھا، ایک چائے، اتنی سی چائے پیا، اور اس کے بعد میں نہا دھو کے سیدھا 1 گھنٹے میں یہاں آیا۔ ابھی تو پیٹ بھوکا بھوکا ہے، اور آپ سب تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے میرے سے بھی زیادہ بیمار ہو آپ لوگ۔ غوث پاک کا نام سنا ہے نا؟ محبت کرتے ہو نا؟ یہ دیکھو، یہ میں بیان کر رہا ہوں، غوث پاک نے 30 سال تک بیان نہیں کیا۔ کتنے سال تک؟ 30 سال کے بعد کیا ہوا معلوم ہے؟ اچانک بغداد کی گلیوں میں گئے، او بھائیو بھائیو بھائیو، آج رات کو عشاء کے بعد میرا بیان ہے، او بھائیو بھائیو، آج رات کو عشاء کے بعد میرا بیان ہے۔ سب حیران ہو گئے، جو 30 سال تک بیان نہیں کیا، آج سب کا۔ اچھا، بیان کرنے والا کبھی اپنے بیان کا اعلان نہیں کرتا؟ بیان کرنے والا کبھی پوسٹر لگاتا ہے اپنے اعلان کا؟ نہیں۔ یہاں غوث پاک سب کو کہہ رہے آؤ آؤ آؤ، تو کسی نے کہا حضرت 30 سال تک بیان نہیں کیے، اور آج اچانک پورے بغداد میں اعلان کہ رات کو آپ کا بیان ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی روئے، اور روتے روتے کہا کیا کروں، رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے نبی نے پوچھا بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے نبی کو کہا میرے کو نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ 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 آؤ، کہا مجھے اتنا قریب کیا کہ میرے نبی نے 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا، 7 مرتبہ تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا، اور کہا جاؤ عبد القادر بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا۔ میرے دوستو، کوئی اتنا بڑا بنتا ہے، ایک ہی راستہ ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ تو ہم سب بھی پکڑیں گے انشاءاللہ مصطفیٰ کا دامن۔ بولو 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 مصطفیٰ کا دامن۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی سے سب لوگ محبت تو کرتے ہو نا؟ کون کون کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو نا، پھٹافٹ پھٹافٹ، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دے۔ ہاں سب محبت کرتے ماشاءاللہ، ارے بولو نا ہاں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہو تو ان کے ابا کا نام؟ آپ آج گھر پہ جانا اور اپنی بیوی کو کہنا آئی لو یو۔ کیا کہنا؟ دیکھو مولانا شرماتے، کائے کو شرماتا ہے بھائی مولانا، بولنے کا اس میں کیا، بیوی کو بولنے کا نا، جا کے بولنا اپنی بیوی کو آئی لو یو، اور پھر اس کے بعد یوں سر پہ ہاتھ رکھنا، ارے ارے وہ تیرے بڈھے باپ کا نام بولنا، بولنا تیرے بڈھے باپ، بتاؤ لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ ارے بولو لڑے گی کہ نہیں؟ تمہارا آئی لو یو کینسل، کیونکہ آپ نے اس کو پوچھا وہ تیرے باپ کا، وہ کہے کہ 15 سال نکاح کو ہو گئے، تم کو میرے ابا کا نام نہیں معلوم؟ 15 سال بیوی کے ابا کا نام نہیں معلوم تو بیوی ناراض۔ ہم زمانے سے غوث پاک کا دامن اور ان کے ابا کا نام، شرم سے ڈوب مرو، چلو بھر پانی لے کے ڈوب مرو کہ بیوی کے باپ کا نام معلوم ہے، گرل فرینڈ کا نام معلوم ہے، کرکٹر کا نام معلوم ہے، فٹ بال والے کا نام معلوم ہے، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ والوں کا نام معلوم ہے۔ افسوس ہے جن کے صدقے اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اولیاء کرام، ان کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے۔ سنو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ، اب آئندہ بولنا نہیں پڑے، بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام شیخ محمد، ان کے ابا کا نام شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ المحضی، ان کے ابا کا نام شیخ حسن المثنی، ان کے ابا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟
تو آج سے مصطفیٰ کا دامن. چلو اب میں 2 بات کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات، مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی، مصطفیٰ کا دامن، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، مصطفیٰ کا دامن. اور کوئی ولی نہیں بنے گا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو، چاہے اجمیر والے بابا ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوئے، خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ ہوئے، ہمارے سورت کے خواجہ دادا رحمت اللہ علیہ ہوئے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہوئے، حضرت جنید بغدادی ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو نہیں تھامتا. اور مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ پورے لمبایت کیا، قدم قدم پر اللہ ہم کو عزتوں سے مالا مال کرے گا. ہاں کریں گے، مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے. کون کون ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر. نہیں سمجھے کیا؟ داڑھی شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پر داڑھی نہیں بولو نا، تھی یا نہیں تھی؟ اجمیر والے بابا، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ روشن چراغ، خواجہ جنید بغدادی، اس سب کے چہرے پہ داڑھی، سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی، سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی، سارے تابعین کے چہرے پہ داڑھی، سارے تبع تابعین کے چہرے پہ داڑھی، سارے اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی. اور یہاں سامنے بڈھا بھی پٹی بنا کے آتا، کم بخت بڈھا لوکنگ ہینڈسم. ہاں چلو کوئی بات نہیں، ایک کام کر لو، آٹومیٹک مصطفیٰ کا دامن آ جائے گا. میں نے کہا نا 2 باتیں کروں گا. پہلی بات، ایک کام کر لو، آٹومیٹک مصطفیٰ کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بھائی میں 1:45 تک بولوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بس ایک بات میری، ایک بات. کون تیار ہے؟ ایک کام کرو، ایک کام مصطفیٰ کا دامن آٹومیٹک آئے گا. کیونکہ آدمی بہت سوچتا ہے، ارے موبائل چھوڑنے کا، دارو چھوڑنے کا، گٹکا چھوڑنے کا، ارے پھر نماز پڑھنے کا، پھر زکوٰۃ دینے کا، کیا کتنا کرنے کا تو مصطفیٰ کا دامن ملے. میں کہتا ہوں میرے پیارو، کچھ نہیں، ایک کام شروع کرو، آٹومیٹک مصطفیٰ کا دامن ہمارے سامنے آئے گا. اور وہ کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی نماز. فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز پڑھ لو. میرے پیارو، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لو. بلکہ ایک بات اور بتاؤں، اجمیر والے بابا، کون؟ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے، ہم سب کے پاس بلڈنگ ہے بلڈنگ ہے ہمارے پاس. ارے سوچتا ہوگا جھوپڑے کا ٹھکانہ نہیں، کیا بلڈنگ کی بات کرتے ہو، لیکن ہے. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہر کلمے والے کے پاس بلڈنگ ہے، اور وہ بلڈنگ کا نام ہے دارالایمان. کیا نام ہے؟ یعنی ایمان کی بلڈنگ ہمارے پاس ہے. کتنی اونچی بلڈنگ ہے؟ کیونکہ بمبئی میں ہم نے بلڈنگ دیکھا تو 55 مالے کی، دبئی میں بلڈنگ دیکھا تو آدھی سمندر میں، آدھی سمندر کے اوپر. تو ہماری بلڈنگ کتنی اونچی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہماری بلڈنگ کا جو فاؤنڈیشن ہے، پلر ہے نیچے، وہ نماز ہے. نماز مضبوط کرتے جاؤ، بلڈنگ پر مالے چڑھاتے جاؤ. بولو سبحان اللہ. نماز مضبوط کرتے جاؤ، تمہاری بلڈنگ دبئی سے بھی اوپر سیدھے جنت میں مصطفیٰ کے پاس چلی جائے گی. بولو سبحان اللہ. کیا مضبوط ہونا چاہیے نیچے؟ اور اگر نماز کھوکھلی ہے، جیسے یہاں بہت سارے کم بخت بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی، نالائق گدار بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو اگر نماز کھوکھلی ہے تو جب پلر کھوکھلا ہوگا تو بلڈنگ کیا ہوگی؟ ارے بولو بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ اسی لیے خواجہ اجمیر والے بابا نے کہا نمازی ہوگا جنتی ہوگا، بے نمازی ہوگا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور فرمایا جو بے نمازی ہوگا موت کے وقت بول کچھ نہیں سکے گا، زبان بند. بولو زبان بند. اتنی پیاس لگے گی اگر سمندر کا پانی پلائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، مگر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. اسی پیاس میں تڑپتے بغیر کلمے کے مر جائے گا. میرے پیارو، نماز آ گئی، اللہ کی قسم مصطفیٰ کا دامن آ گیا. ساتھ میں بولو نماز آ گئی، بولو مصطفیٰ کا دامن. تو کون تیار ہے بھائی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک بات، ہمارے بہت سارے، ہاتھ نیچے رکھو، ہمارے بہت سارے لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہاں، اور سیٹ گالی بھی دیتا ہے، کبھی ماں کی گالی دیتا ہے، کبھی بہن کی گالی دیتا ہے. آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو معلوم نہیں ماتم کھڑا کر دیتا ہے. اس کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو بخار آتا ہے. تو میرے پیاروں، میں ایک بات آپ کو کہوں، کب تک لوگوں کی غلامی کریں گے؟
جس اللہ نے اس کو سیٹ بنایا، کیا وہ اللہ ہم کو سیٹ نہیں بنا سکتا؟ جس اللہ نے اس کو 2 کمپنیاں دی، کیا وہ ہم کو نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ نے فرمایا دوں گا، نماز پڑھ لے، اتنی روزی دوں گا تجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے؟ اب پکا وعدہ، پکا وعدہ، فجر، بولو بولو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔